بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی جو رات ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، مشہور ہے کہ اس رات میں سال بھر کے آجال لکھے جاتے اور ارزاق لکھے جاتے اور آنے والوں کے اور جانے والوں کے اور تکلیفوں کے اور راحتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس میں طرفین کے علماء ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو بالکل دروغ قرار دیتے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، کہ کوئی حقیقت نہیں، اور ان کے متبعین میں سے بعض لوگ ہیں جو لوگوں کو اس رات کی عبادت سے منع کرتے ہیں یا اس دن کے روزے سے منع کرتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ یہ رات ثابت ہے، اور اس کے ثبوت کی 3 دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1400 سال سے اسلام اور اسلامی کتابوں کے اندر اس کا ذکر خیر ملتا ہے۔ فقہائے کرام نے لیلۃ النصف من شعبان ہدایہ کے اندر موجود ہے، متبرک راتوں میں سے اس کو گنا ہے۔ کس چیز کا تبرک ہے بس؟ اور لوگ ہڑبونگ مچاتے اور مسجدوں میں نعرے لگاتے اور جشن کرتے اور قبرستانوں کی صفائی ہو رہی ہے، بدعتی اور دوسرے عناصر انہیں دیکھ کر کے بعض بزرگوں نے شاید اس خیال سے کہ کئی بدعت سے جان چھوٹے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص چھرا غلط استعمال کر لے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پھل بھی نہ کاٹا جائے، گوشت بھی نہ کاٹا جائے اور چھرے کو گھر سے مارکیٹ سے باہر نکالا جائے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، آیت من آیات اللہ، انہوں نے شرح ترمذی کے اندر لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں احادیث آئی ہے، روایات ہے، وَلَهَا فَضْلٌ کبیر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ صاحب کے پائے کے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنے مقالات میں 2 مقالے رکھے ہیں، فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، اور بڑے بڑے اکابر محدثین کی عبارتیں نقل کی اور فرمایا کہ اس میں 8 حدیثیں ہیں، 5 واقعی کمزور ہے لیکن 3 حدیثیں بالکل صحیح ہیں، جن سے رات کی فضیلت اور دن کے روزے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل کے برابر ہے، تو مسئلے سیکھو، 100 رکعت تم کب پڑھو گے؟ 2 دن اور بھی آ جاؤ تب بھی نہیں پڑھو گے۔ اور کہتے ہیں کہ علم کا ایک باب، جیسے تفسیر کا ایک باب، فضائل کا ایک باب، اس کی اہمیت کا ایک باب، اس کی فضیلت کا ایک باب، اس رات کے ثبوت کا ایک باب، اس رات کے آداب و احترام اور اس میں اعتدال اور میانہ روی کا ایک باب اگر سمجھ لیا جائے تو 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ! تو میں نے بھی اس خیال سے کہ آج کی نشست میں اسی سے متعلق مسائل بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو اور ان کے توسط سے ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بھاوجوں کو بھی گھروں میں علم کی روشنی نصیب ہو جائے اور وہ بھی 100 رکعت نوافل اور 1000 رکعت نوافل کا ثواب حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کے احسانات کے قبیل میں سے ہیں۔ جس طرح آدمی کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی مشقت کرتا ہے اور وہ اول سے لے کے اخیر تک قرآن شریف پڑھتا ہے، ایک قرآن پڑھ لیا، بہت بڑا کام ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، 1/3 ہے، تو علماء کہتے ہیں اگر یہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو بھی ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے تو کم خرچہ نہیں ہوتا عمرہ کرنے کا، اور
حج کا تو سرکاری اعلان 3.5 لاکھ کا ہوا ہے. 1 لاکھ اور 3.5 لاکھ ہم فقیر و عاجزوں کے لیے مہیا کرنا کوئی آسان کام ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب آدمی عمرہ کرتا ہے کتنے جلوے پاتا ہے. عمرے اور حج کی فضیلت کے بیان سے زبان عاجز ہے، انسانی تگدو میں نہیں کہ وہاں کے احوال. بلکہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کو اتنا تھوڑی دیر نصیب ہوتی ہے کہ کعبہ شریف کے ایک دروازے سے اس کو داخل ہو رہا اور دوسرے گیٹ سے نکلنے کا وقت مل رہا ہے تو بھی انکار نہ کرے. مغفرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ تھوڑی دیر بھی کافی ہے. اس پر بھی فخر و شکر کرے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ یہ بھی نصیب نہ ہو جائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اس کے فضائل ثابت ہے. لوگ انفرادی عبادت کر سکتے، بعض جگہ نفلوں کی جماعت ہوتی ہے خلاف شرع ہے، بعض جگہ صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھتے حرام ناجائز، نفل کی جماعت حرام ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ایک آدمی پڑھ رہا تھا اور ایک ساتھ کھڑا تھا تو خیر ہے، لیکن 2 اور آ گئے تو سلام پھیر دے اور توڑ دے نماز. اور فرمایا کہ اس لیے کہ 3 آدمیوں کی تو پوری جماعت ہوتی ہے. اور یہ باقاعدہ اشتہارات نکالتے ہیں، اخبارات میں اعلانات کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بدعات سے اور فسق و فجور سے اور خاص کر عبادت کے رنگ میں محفوظ فرمائے. یہ جو پٹاخے پھوٹتے ہیں اور ان راتوں کے اندر قسم قسم کی یہ آتش بازی ہوتی ہے، شاید آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہے، یہ ہندوؤں کا رسم ہے.